اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کے بارے میں جاری تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ دور حاضر کے جدید مبتلا بے مسائل اور مستحدث مسائل میں سے ایک مسئلہ یہی رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی چشم مسلح کے ساتھ۔ لہٰذا عربی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتبار و عدم اعتبار الرؤیا بالعین المسلحہ، یا حجت و عدم الحجیہ الرؤیا بالعین المسلحہ، کہ آیا یہ عین مسلحہ کے ساتھ یعنی اس عادی آنکھ کے اوپر کسی چیز کو لگا کر اسے مسلح کر کے اس کے ذریعے سے رؤیت کرنا، کیا اسلامی تعلیمات میں یہ رؤیت معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نجومی مسئلہ ہے، لہٰذا منجمین کو اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف رؤیت ہمیں اجازت دی گئی ہے، لیکن کلی مسئلہ جو ہے وہ ایک اسلامی مسئلہ ہے کہ آیا یہ رؤیت معتبر اور حجیت رکھتی ہے یا حجیت نہیں رکھتی ہے۔ علماء فقہ کی اصطلاح میں کسی بھی وسیلے کا استعمال رؤیت کرتے وقت اس وسیلے کا جب آپ استعمال کریں گے تو گویا آپ نے اپنی اس عادی آنکھ کو اس وسیلے سے لیس کر لیا ہے، لہٰذا آپ کی آنکھ مسلح ہو چکی ہے ایک وسیلے کے ذریعے سے، جو وسیلہ اس عادی آنکھ پر خداوند متعال نے نہیں لگایا ہے۔ لہٰذا کہا جائے گا کہ رؤیت بالعین المسلحہ، یعنی پہلے آپ کی آنکھ سادی تھی، اب آپ نے اس آنکھ کے اوپر اینک لگا دی ہے، لینز لگا دی ہے یا ٹیلیسکوپ لگا لیا ہے، تو آیا اب آپ کی آنکھ جو مسلح ہو چکی ہے، اس مسلح آنکھ کے ذریعے سے رؤیت معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، حجت ہے یا حجت نہیں ہے اسلامی قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق؟ اس کی بحث کرنا علماء کا کام ہے، فقہا کا کام ہے۔ جب فقہا نے اپنی بحث کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نتیجے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ چاند تلاش کریں۔ یہاں پر آپ کو اجازت ہے، چاند کی تلاش میں اور چاند کی رؤیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ آپ کا وظیفہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کو انجام دے، چاہے مفتیان کرام اس کو انجام دے، لیکن وہ پہلے والا مرحلہ کہ آیا یہ رؤیت بالعین المسلحہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ کام فقہا کا ہے، فقہا نے آپ کی خدمت میں اسے بیان کرنا ہے۔ اب اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے، اس مسئلے کے دلائل کو ذکر کرنے سے پہلے یہ محل بحث جان لینا ضروری ہے کہ واقعی اور تقوینی اعتبار سے چاند کی دو کنڈیشن ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی وہی مقارنے کی کیفیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ چاند سورج اور زمین کے وسط میں سینٹر میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ حصہ اور چاند کا وہ رخ جو سورج کی طرف ہوتا ہے وہ اس کی شعاؤں کی تابش کے نیچے ہوتا ہے، اور وہ حصہ جو زمین کی طرف ہوتا ہے وہ تاریک ہوتا ہے، لہٰذا اسے غیر مسلح آنکھ سے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ چاند جب اس محاق سے خارج ہوتا ہے تو اب یہاں اس کو ہلال کہا جا سکتا ہے یا ہلال نہیں کہا جا سکتا، یعنی وہ ابتدائی لمحہ جب چاند محاق سے باہر نکلا ہے، آیا اس پہ ہلال کا لفظ صادق آ رہا ہے یا صادق نہیں آ رہا؟ اگر اس پہ ہلال کا لفظ صادق آ رہا ہے اور ہم اسے اپنی اس عادی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور صرف ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، تو پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ چاند تو نظر آ چکا ہے، یعنی چاند تو نکل آیا ہے، محاق سے باہر نکل چکا ہے، قمری مہینے کا آغاز بھی چاند کے نکلنے سے شروع ہو چکا ہے، لیکن ہماری عادی آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات نجومی ہیں جو منجمین نے بیان کرنی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہلال کے وقوع کے بعد جب قمری مہینہ آغاز ہو چکا تو ہم کس جہت سے قمری مہینے کا آغاز صرف اسی آنکھ کے دیکھنے پر کریں؟ یہ ایک باقاعدہ بحث ہے جو علماء کے درمیان قابل حل ہے اور قابل گفتگو ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ روایات میں ہمارے لیے
کیا مطلب بیان کیا گیا ہے؟ روایات میں ایک کلمہ مرکب ہمارے سامنے استعمال کیا گیا ہے جس میں رؤیت بھی ہے اور ہلال بھی ہے، لہٰذا ہم نے رؤیت کو بھی دیکھنا ہے اور ہلال کو بھی دیکھنا ہے کہ آیا محاق سے خروج کے فوراً بعد اس پہ ہلال کا عنوان صادق آتا ہے یا ایک دن بعد یا 10 گھنٹے بعد یا 12 گھنٹے بعد اس پر ہلال کا عنوان صادق آئے گا۔ یہ دونوں عناوین ہیں جس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا سوال کیا جا سکتا ہے کہ رؤیت کی تعریف کیا ہے۔ پھر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آیا یہ رؤیت عنوان طریقیت رکھتی ہے یا عنوان موضوعیت رکھتی ہے؟ طریقیت کیا ہے اور موضوعیت کیا ہے؟ علم اصول میں باقاعدہ طور پر قطع اور ظن کی بحث کے اندر یہ دو کلمات یعنی طریقیت اور موضوعیت بیان ہوتے ہیں کہ یہ امارہ جو ہے یہ امارہ طریق الی الواقع ہے یا موضوع الی الواقع ہے، یا یقین اور یقین کے اوپر بھی یہی بحث کی جاتی ہے۔ یعنی قضاوت کے مسئلے میں آپ کو ایک مثال یہاں پر ملموس مثال دے دیتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے زنا کیا ہے تو 4 افراد گواہی دیں گے تو یہ زنا ثابت ہو جائے گا، اور قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شخص زانی کے اوپر حد جاری کرے اور باقاعدہ زنا کا حکم جاری کر دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 4 شاہد ہیں آیا طریق الی الواقع ہے یا موضوعیت رکھتے ہیں؟ اگر طریق ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، ان شاہدوں کو ہٹا کر سائٹ پہ کیا جا سکتا ہے اور قاضی کسی اور طریقے سے واقع تک پہنچ جاتا ہے تو کفایت کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ شاہدوں نے بھی آپ کو اسی واقعیت تک منتقل کرنا تھا، اور یہ جو قاضی کا علم ہے یا قاضی کے پاس دوسرے دلائل ہیں جن کے ذریعے سے وہ واقعی تک پہنچ گیا ہے، مثلا اس نے لیبارٹری اور آزمائش گاہوں کے ٹیسٹوں پر اعتماد کیا ہے کہ جو باقاعدہ طور پر ایسے مسائل کے بعد سیمپل لیے جاتے ہیں پولیس کی طرف سے اور باقاعدہ ان کو ڈی این اے کے ٹیسٹ کے ذریعے سے مشخص کیا جاتا ہے کہ آیا یہ عمل ہوا ہے یا عمل نہیں ہوا۔ تو اگر ہم طریق قرار دیں کہ یہ 4 شاہد واقع تک پہنچنے کے لیے طریق ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ قاضی کہے کہ ان 4 شاہد اگر میرے پاس موجود نہیں ہیں تو میں یہ لیبارٹری کا ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے اس کو معتبر قرار دیتا ہوں اور اس کے ذریعے سے واقعیت تک پہنچ جاتا ہوں کہ یہ عمل واقعہ ہوا ہے، لہٰذا میں زنا کا جو ہے وہ حکم جاری کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر یہ 4 شاہد موضوع الی الواقع ہوں، یعنی جب تک یہ 4 شاہد آ کر گواہی نہیں دیں گے زنا ثابت نہیں ہوگا، خواہ جتنی مرضی لیبارٹریاں جو ہے نا وہ پازیٹیو ٹیسٹ جو ہے وہ رپورٹ جاری کر دیں، جتنی مرضی پولیس شہادتیں لے آئے اور قرائن لے آئے، جب تک یہ 4 شاہد نہیں ہوں گے یہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ موضوع ہو تو پھر اس کا اثبات صرف 4 شاہدوں کے ذریعے سے ہی ممکن ہے کہ جو باقاعدہ اپنی شرائط رکھتے ہیں۔ اگر چاند کی رؤیت بھی طریق ہے تو پھر یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ طریق کس انداز میں پوری ہوئی ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس رؤیت کے لیے ٹیلیسکوپ آ گیا یعنی جو وسیلہ ہے تو ہم نے اس کے ذریعے سے رؤیت کر لی تو کفایت ہے، یہ طریق ہے۔ یعنی شارع مقدس آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ نے چاند کو دیکھنا ہے، چاہے اس آنکھ سے دیکھیں، چاہے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھیں، چاہے ٹیلی ویژن کے اندر ٹیلی ویژن کے اندر جو فلم چل رہی ہے اس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چاند جو ہے وہ رؤیت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے رؤیت کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کو اس رؤیت تک پہنچا دیا جائے وہ کفایت کرتا ہے، یہ طریق ہے۔ لیکن اگر موضوعیت رکھتی ہے یہ آنکھ کہ میں نے اس آنکھ سے دیکھنا ہے تو رؤیت محقق ہوگی، وگرنہ رؤیت محقق نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں جب تک ہماری یہ عادی آنکھیں چاند کو نہیں دیکھتی، جتنی مرضی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ منجمین کی گواہیاں لے آئے، جتنے مرضی تصاویر لے آئے، جتنے مرضی جو ہے وہ ہمارے سامنے ثبوت لے آئے، جب تک ہماری آنکھ چاند کو نہیں دیکھے گی وہ حجت نہیں ہے۔ لہٰذا مفتیان کرام کو زحمت کرنی ہوگی اور باقاعدہ جا کر رؤیت ہلال کے وظائف کو انجام
دینا ہوگا. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر باید جو ہے نا وہ گفتگو ہونی چاہیے. پھر یہ بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ آیا رؤیت اسباب کی جہت سے اطلاق رکھتی ہے یا اطلاق نہیں رکھتی ہے. یہ وہ تمام عناوین ہیں جن پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور اس مسئلے کو اچھی طرح سے آپ کی خدمت میں واضح کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.